میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 12۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں، اتنی تہذیب یافتہ اور شائستہ لڑکی سے وہ یہ توقع کبھی بھی نہیں رکھتے تھے کہ وہ بغیر سلام کیے آتے ہی عجیب باتیں شروع کر دے گی۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ انہیں بہت بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتی وحشت اور دیوانگی انہیں در حقیقت خوف زدہ کر رہی تھی۔ اویس کی بورڈ اور مانیٹر سے نظریں ہٹائے اسے ہی دیکھنے لگا، مگر وہ اس کی موجودگی سے بے نیاز ان کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ انہیں وہ اس وقت کوئی نفسیاتی مریضہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت انہیں تشویش میں مبتلا کرنے لگی تھی، تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اجالا کیا بات ہے بیٹا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ ان کا سوال نظر انداز کر کے اپنی بات دہرانے لگی تو وہ اس کی نا سمجھ میں آنے والی کیفیت پر پریشان سے ہو کر اویس کو دیکھنے لگے۔ اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اس کی بات کا جواب دیں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ظاہر ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ وہ اپنے سر پر رکھا ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو میرے بارے میں پوچھتے، میں کون ہوں، میرے گھر والے کون ہیں، اور میں گھر سے بیزار ماری ماری کیوں پھرتی ہوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ کر بولی تھی، نہیں میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم خود سے میرے اوپر بھروسہ کر کے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ وہ نرم لہجے میں بولے، جس اجالا کو وہ جانتے تھے وہ اس لڑکی سے بہت مختلف تھی جو اس وقت ان کے روبرو تھی، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کس طرح بیہیو کریں۔ ابھی جب میں گھر سے گاڑی لے کر نکلی تو میرا دل چاہا کہ سامنے سے آتے ٹرک سے گاڑی ٹکرا دوں۔ میں ایسا کرنے بھی والی تھی، پھر اسی وقت مجھے خیال آیا کہ میرے مرنے پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ شکر ہے اب میرے مرنے پر کوئی تو اداس ہوگا۔ پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ آخر لوگ خودکشی کیسے کر لیتے ہیں۔ خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر لینا کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ کوئی اتنا ناممکن کام بھی نہیں ہے۔ آپ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھیں گے نا؟ وہ اس وقت قطعاً اپنے حواسوں میں نہیں تھی، وہ اس کی باتوں پر دہل کر رہ گئے تھے۔ اجالا ایسے نہیں کہتے بیٹا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ گھر والوں سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ شاباش مجھے بتاؤ۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش کرنے لگے، اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو سنوارتے ہوئے وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اچانک ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، کسی کو میری ضرورت نہیں، میں انچاہی ہوں، اور وہ ماریا کہہ رہی تھی کہ میری بد دعاؤں کی وجہ سے اس کا بچہ مر گیا ہے۔ میں اس سے جیلس ہوتی ہوں، اسے خوش دیکھ کر جلتی رہتی ہوں، اور میری وجہ سے اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اویس ایک دم اٹھ کر ان کی طرف آیا تھا۔ وہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں پاپا جانی کی اپنی حالت اس کے رونے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔
یہ لڑکی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، اس کا رونا آخر کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ان کے گھٹنوں پر رکھا اس کا سر اس نے آرام سے اٹھایا تو وہ دھندلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پاپا جانی تو چپ سادھے بیٹھے ہوئے تھے، بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ اس کا تو شاید ذہن اور شعوری نظام مکمل طور پر مفلوج ہو گیا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر بھی نہیں چونکی اور ان سے کہنے لگی۔ اور وہ سعود آرام سے کھڑا اس کی ساری باتیں سنتا رہا تھا۔ پھر جب میں گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلی تو اس نے مجھے روکا بھی نہیں۔ ہاں، ہوتی ہوں میں جیلس، مجھ سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ جب میں خوش نہیں ہوں تو کسی اور کا کیا حق پہنچتا ہے خوش ہونے کا؟ میرا دل چاہتا ہے سارے لوگوں سے ان کی خوشیاں چھین لوں۔ میں روؤں تو سب روئیں۔ ہاں، میں نے مارا ہے اس کے بچے کو۔ وہ پھر چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ اجالا، ہوش میں آؤ۔ اویس نے اسے جھنجھوڑا۔ دیکھو، تمہاری وجہ سے پاپا جانی کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اپنا نہیں ہو تو ان کا خیال کرو۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر زاروں کے تار رونے لگی تو وہ بری طرح بکھلا گیا۔ 2-3 منٹ بعد اس نے محسوس کیا کہ رونے کی آواز بند ہو گئی ہے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے سینے پر رکھا اس کا سر اٹھایا تو اس کا بے ہوش وجود اس کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ اویس، ڈاکٹر کو فون کرو، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ پاپا جانی اسے بے ہوش دیکھ کر پریشانی سے بولے۔ پاپا جانی، آپ پریشان نہ ہوں، اسے کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ ان کے پریشان چہرے پر نظریں ڈال کر تسلی دینے لگا۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ میری بچی ایسے حالوں میں پہنچ جائے اور میں آرام سے رہوں۔ وہ اپنا غصہ اور پریشانی اس پر نکالنے لگے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دینے اور پریشان ہونے سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ کچھ ناراضگی بھرے لہجے میں کہتا، اسے سنبھال کر اور سہارا دے کر کھڑا ہوا۔ اس کے بے ہوش جسم کا سارا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا، اسے لے کر وہ پاپا جانی کے بیڈ روم میں آ گیا اور بڑے آرام سے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے پیچھے وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے اور بیڈ پر اجالا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے 2-3 صورتیں پڑھ کر اس کے اوپر پھونکی تھیں۔ اس کے چہرے پر پانی کے چھٹے ڈالتا ہوا اسے آوازیں دے کر بھی اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد کے بعد بھی جب وہ ہوش میں نہ آئی تو اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر اس کے اوپر جھک کر اسے آواز دی، اجالا اٹھو۔ وہ اب ڈاکٹر کو فون کرنے ہی والا تھا کہ اس کے وجود میں حرکت محسوس کر کے رک گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں بہت دور سے کوئی اسے آوازیں دے رہا ہے۔ یہ آواز کس کی ہے وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو وہاں موجود دونوں ہی افراد نے شکر ادا کیا۔ اپنے بالکل قریب جھک کر کھڑے ہوئے اویس کو دیکھ کر وہ ایک دم اپنے حواسوں میں واپس آ گئی۔ ایک نظر خود پر اور ایک اپنے برابر بیٹھے انکل پر ڈال کر اٹھ بیٹھی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامے وہ اپنی کچھ دیر پہلے کی دیوانگی پر شرمسار بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس سے کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ہوش و خرد سے بیگانگی کے عالم میں وہ جو کچھ کر گزری تھی وہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔
وہ ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے نہ کھلی تھی، اپنے خول میں بند لوگوں سے دور دور رہی تھی۔